السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 223۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا نساؤکم، نساء پہلے گزر چکا، عورتیں، نساؤکم تمہاری عورتیں یعنی تمہاری بیویاں، حرث کھیتی کی حیثیت رکھتی ہیں، لکم تمہارے لیے، تمہاری کھیتی ہے۔ فأتو تو آؤ، حرثکم اپنی کھیتی کو، انا جس طریقے سے، شئتم تم نے چاہا، انا شئتم جس طرح چاہو، وقدموا اور آگے لے جاؤ، لانفسکم اپنے آپ کے لیے، آگے بھیجو اپنے فائدے کے لیے، واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، انکم کہ بے شک تم لوگ، ملاقوہ، ملاقات کا لفظ تو سنا ہوا ہے، لقاء آتا ہے عربی میں، لاقا اس نے ملاقات کی، یلاقی وہ ملاقات کرتا ہے، کیونکہ فعل ثلاثی مزید فی ہے، 3 سے زیادہ حروف کا ہے، لاقا 4 ہے، تو یلاقی مضارع ہے، تو اب اس کا اسم فاعل جو ہے وہ میم مضمومہ کے ساتھ شروع ہوگا، ملاقی ملاقات کرنے والا، ملاقون سارے ملاقات کرنے والے، بہت سے ملاقات کرنے والے، نون گر گیا، آگے ہو کی ضمیر آئی ہے، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، ملاقو سارے ملاقات کرنے والے، ہو اس کے یعنی اللہ سے، انکم ملاقوہ یقیناً تم سب ملاقات کرنے والے ہو، ملنے والے ہو اس کو، اس اللہ کو، یہ ذہن میں رکھو۔ وبشر المؤمنین اور بشر تم خوشخبری سنا دو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، آپ خوشخبری سنا دیجئے المؤمنین ایمان والوں کو۔ گزشتہ آیت میں آپ کو یاد ہوگا محیض کے بارے میں سوال تھا، اس کے بارے میں جواب بھی تھا، اس کے بارے میں مسئلہ بھی تھا کہ جب وہ ایام میں مخصوصہ ہوں عورت کو، تو ان دنوں میں عورت سے وہ مرد و زن کا وہ خصوصی تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ خصوصی تعلق کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیریڈز ختم ہو جائیں، اس کے بعد اس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس میں کوئی پابندی نہیں سوا اس کے کہ جو فطری رستہ ہے، رستہ وہی اختیار کرنا ہے، اس رستے سے نہیں ہٹنا۔ باقی یہ اجازت دینے کے لیے کہ اس کو جس سٹائل سے کرنا چاہتے ہو، کس حایت سے کرنا چاہتے ہو، اس میں تمہارے اپنے ذوق کی باتیں ہیں، لہٰذا فرما دیا نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم تمہاری کھیتی ہے، یعنی جہاں سے نشو و نما ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، واضح کر دیا کہ اس انٹریکشن کے لیے کیا رستہ اختیار کرنا ہے، جہاں سے آگے نسل پیدا ہوتی ہے۔ تو یعنی یہ جو اللہ نے تعلق بنایا ہے، یہ تعلق جو ہے یہ محض شہوت پورے کرنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بامقصد عمل ہے۔ شہوت تو پوری ہوگی حلال طریقے سے، یہ بذات خود ایک کار ثواب بن جاتا ہے۔ جب بندہ کوئی مباح کام، ایک ایسا کام جو جائز ہے، اس کو خالص اور اچھی نیت سے کرے، تو اس سے بھی ثواب کا پہلو اور عبادت کا پہلو ہے۔ تو لہٰذا فرمایا اس کو ٹھیک طریقے سے کرو، حرث لکم وہ تمہاری کھیتی ہے، یعنی پروڈکشن والا معاملہ ہے، اولاد ہونی چاہیے، نیک اولاد تمہاری چاہت ہونی چاہیے، ایک فطری خواہش ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ تو لہٰذا اپنی کھیتی کو آؤ، انا جس طریقے سے، شئتم تم چاہو، آنا کھیتی کو ہے، پروڈکشن جس طرح چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، ہاں یاد رکھو، وَقَدِّمُوا اور آگے بڑھاؤ،
آگے بھیجو لانفسکم اپنے آپ کے لیے، یعنی اللہ کے ہاں تم اگر اپنی شہوت کو جو پورا کر رہے ہو صحیح طریقے سے کر رہے ہو اور اچھی نیت سے کر رہے ہو تو اللہ کے ہاں تمہارا ثواب جا رہا ہے نا۔ خدا نخواستہ غلط رستے اختیار کرتے ہو، غلط طریقے اختیار کرتے ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گناہ ہوگا۔ تو فرمایا قدموا لانفسکم اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجو، وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ، ہاں اور اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا ڈر رکھو، ذہن میں رکھو اللہ تمہاری ہر حالت کو دیکھ رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور تقوی رکھو، اختیار رکھو، کرو اللہ کا، وعلموا اور جان لو انکم ملاقو کہ تم سب اس سے ملنے والے ہو۔ ہاں موت کو بھول گئے، اس حشر نشر کو بھول گئے، اللہ کے ہاں اپنی حاضری کو بھول گئے تو بہت بڑی بھول ہوگی۔ تم کسی بھی کیفیت میں ہو، تمہارا مولا ہے، تمہارا معبود ہے، تمہارا خالق رازق ہے جو تمہیں ہر چیز کے بارے میں واضح ہدایات دے دیتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ انسان کی ہر قسم کی ضرورت اور احساسات کو وہ جانتے ہوئے اس کے مطابق رہنمائی فراہم کر رہا ہے کہ انسان اس طرح کے عمل سے گزرے جو کہ اس کی ایک فطری خواہش ہے، جس میں اسے ایک ناپاکی بھی لاحق ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی اس طریقے سے کیا جائے کہ اللہ کے ہاں وہ بھی عبادت تصور ہو۔ تو لہذا فرمایا جب تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کا احساس رہنا چاہیے، یاد رکھو کہ تم نے اسے ملنا ہے، اس سے تمہاری ملاقات ہے، اس کے سامنے حاضری ہے، پیشی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ کون یاد رکھے گا؟ جس کے اندر ایمان ہوگا نا، جو مومن ہوگا۔ اس کیفیت کا جو حامل شخص ہے تو نبی پاک کو فرما دیا وَبَشِّرْ، خوشخبری دے دیجئے صاحب ایمان کو، ان لوگوں کو جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، جو اپنی کسی کیفیت میں اپنے آپ کو اللہ کے حدود سے باہر نہیں لے جاتے، اللہ کی حدود کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر کیفیت میں، ہر حالت میں اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے باہر قدم نہ رکھیں، ہم پابند رہیں، یہی ہماری ابدیت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالی ہدایت پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔